افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن یا یوناما کی سن 2019 کی رپورٹ میں افغان شہریوں کی کل ہلاکتوں کے 49% کے لیے طالبان، داعش اور دیگر جنگجو گروپوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ 43% ہلاکتیں حکومت نواز اور امریکی اتحادی افواج کے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ یوناما کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف پچھلے 10 سالوں میں افغانستان میں تنازعات میں ہلاک یا زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہلاکتوں کے ایک سنگ میل کو عبور کر چکی ہے۔ 2019 کی پروٹیکشن آف سویلینز رپورٹ میں یوناما نے دوبارہ مسلسل چھٹے سال مسلح کشیدگی کے باعث 10,000 سے زیادہ کیجوالٹیز کو ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ ان میں سے 1/3 مرد، خواتین، لڑکے، لڑکیوں کی ہلاکتیں ہیں۔ طالبان نے یوناما کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ زیادہ تر ہلاکتوں اور چوٹوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب طالبان اور امریکہ کے درمیان لڑائی میں کمی کے 7 روزہ معاہدے کا وقفہ ہفتے کے روز سے شروع ہوا ہے۔ اس کا مقصد 29 فروری کو امریکہ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہم تشدد میں کمی کی کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتے ہیں جس سے شہری ہلاکتوں میں بھی کمی آئے گی۔ ہم یہاں افغانستان میں لڑائی کا خاتمہ اور جانی نقصان کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ طالبان، امریکہ اور افغان فورسز میں عارضی صلح کے بارے میں کابل کے شہریوں نے امن و امان کی صورتحال برقرار رہنے کے لیے امید کا اظہار کیا ہے۔ جب میں نے صبح اپنی دکان کھولی تو میں نے خود سے کہا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے، یہاں کوئی جنگ نہیں ہے، کیونکہ شہر اتنا پرامن محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ گھر جاتے ہوئے بم دھماکوں اور حملوں سے خوف زدہ رہتا تھا، لیکن گزشتہ 3 دنوں سے مجھے یہ خوف نہیں ہے۔ جب سے تشدد میں کمی کا دور شروع ہوا ہے تو میں پر امید ہوں کہ ہمارے ملک میں امن آئے گا۔ قطر میں 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر دستخط ہونے کا مشاہدہ بین الاقوامی معززین کریں گے۔ یہ معاہدہ افغانستان سے تقریباً 13,000 امریکی فوجیوں کے بتدریج انخلا اور جنگ کے بارے میں افغانستان میں مستقل جنگ بندی اور اقتدار میں شرکت پر اتفاق رائے کے لیے افغان فریقین کے مابین امن مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔